السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے اور بچڑے کی پوجا پاٹ کا ذکر مختصراً آ گیا، قوم کو ندامت ہوئی۔ اگلا واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور قوم کی کچھ سرزنش ہوگی۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم کی طرف تو غصے میں بھرے ہوئے تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، انہوں نے فرمایا کس قدر تم نے بری جانشینی کی میرے بعد۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں جلدی مچائی؟ کہاں تم نے شرک اختیار کر لیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے تختیاں تو ایک طرف ڈال دیں اور سر کے بالوں سے پکڑا، اپنے سر پکڑا بالوں سے اپنے بھائی کا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ یعنی ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی فرمانے لگے، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کیجیے اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ یعنی انہوں نے اپنی معذرت پیش کی، میں نے ان کو روکا سمجھایا، مگر یہ تو میری جان کے در پہ ہو گئے اور گروہ در گروہ کا معاملہ ان کا ہو گیا، کچھ ادھر کچھ ادھر، تو یہ تو میری جان کے در پہ ہو گئے، بس آپ مجھے اس قدر سختی کا معاملہ میرے ساتھ نہ کریں۔ یہ عذر ان کے سامنے آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کا تذکرہ، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح بہتان گھڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ بہتان تھا بچڑے کو خدائی کا درجہ دے دیا تو یہ شرک کرنے والے قتل بھی کیے گئے تھے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ توبہ کیا تھی؟ ہر قبیلے کے افراد اپنے مشرک لوگوں کو قتل کریں تاکہ بقیہ قوم پاک اور صاف ہو جائے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا اور انہوں نے تختیوں کو اٹھایا جس میں تورات لکھی ہوئی تھی، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہمارے وعدے کے لیے 70 آدمی چن لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا، یہ بات البقرہ میں بھی آئی تھی، اے موسیٰ ہم تو اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے، اس طرح کا بھاری مطالبہ کیا، اللہ نے موت طاری کی، یہاں پہ زلزلے کا ذکر ہے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب تو اگر چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا اے اللہ تو ہمیں اس پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا۔ ان ہی الا فتنتک، بے شک اے اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، تو اس سے جس کو چاہے گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دے اور جس کو چاہے تو ہدایت دے دے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین بخش دینے والا ہے۔ پھر وہ 70 افراد جو ہلاک کیے گئے تھے ان کو زندگی بھی دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا تھا، یہ ذکر بھی پہلے ہم البقرہ میں پڑھ چکے۔ اب ایک دعا کی التجا کر رہے موسیٰ علیہ السلام، ایک عمومی دعا تو قبول ہوگی، ایک خصوصی بات فضل کے اعتبار سے وہ امت محمدیہ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا۔
ورحمتی وسیعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ ایک رحمت عمومی ہے جو ساری مخلوقات کے لیے اللہ کی طرف سے، مگر ایک خاص رحمت کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا بیان آئے گا۔ رحمت خاص کن کے لیے؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ رحمت خاص میں لکھ دوں گا ان کے لیے عنقریب جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ الذین یتبعون رسول النبی الامی، جو پیروی کرتے ہیں ہمارے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں۔ اب یہ خاص رحمت کن کے لیے؟ تقوی والے، زکوٰۃ دینے والے، ایمان رکھنے والے۔ کون؟ جو نبی امی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے۔ خاص رحمت اس امت مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو، نبی علیہ السلام کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود، آج بھی تورات میں، انجیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ آیات موجود ہیں جن میں آخری پیغمبر نبی مکرم علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں، اور ہمارے مفسرین نے، اہل علم نے ان کو جمع بھی فرمایا اور بیان بھی فرمایا گیا ہے اس کو۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض و ذمہ داریوں کا بیان، جو ذمہ داریاں اب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہیں۔ فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی علیہ السلام ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ یہ کام اب کس نے کرنا ہے؟ امت نے کرنا ہے۔ بار بار پڑھ کر آ چکے، آل عمران آیت نمبر 110۔ یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ پہلے یہ حضور کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور کے فرائض میں سے اگلا فریضہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حلال حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول علیہ السلام جو دیں مراد، جو حکم دے مانو، عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو حضور کا یہ بھی اختیار تھا حلال حرام کے فیصلے کرنا۔ اچھا، دین تو مکمل ہو گیا، اب دین میں حلال حرام کی تفصیلات تو موجود ہیں، امت سیکھے، عمل کرے اور انسانیت کے سامنے پریزنٹ کرے، یہ امت کا کام۔ ہاں، کچھ وہ علماء ہوں گے مفتیان کرام کہ جو امت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیں گے۔ بہرحال حلال و حرام کی تمیز رکھنا، اس کا علم سیکھنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا اور دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، ان احکامات کو پہنچانا پہلے حضور کی ذمہ داری تھی، اب ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کی۔ تیسرا فریضہ حضور کا بڑا اہم ایک اور، وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اتارتے ان کے سروں سے بوجھ اور ان کی گردنوں سے طوق جو ان پر تھے۔ سروں پر بوجھ اور گردنوں میں طوق، کفریہ عقائد، شرکیہ عقائد، کفریہ اعمال، شرکیہ اعمال، یہ بھی بوجھ ہیں، صحیح۔ اسی طرح فضول رسومات، بدعات، بری رسومات، من چاہی باتوں کو مشرکین مکہ نے حج کے امور میں، دیگر امور میں شامل کر دیا، یا ظلم اور جبر کی رسومات، ظلم اور جبر کا نظام، اس سارے بوجھ اور طوق سے نجات دلانا یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا۔ آج سسکتی ہوئی انسانیت اور تڑپتی ہوئی انسانیت کو ظلم اور ستم سے نجات دلانے کی جد و جہد کرنا یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ معاشرت میں جو فضولیات آ گئیں، نکاح کے معاملے کو بڑا مشکل بنا دیا گیا، فضول رسومات کو شامل کر دیا گیا، غیروں کے طور طریقوں کو شامل کر کے اس کو جو مشکل بنا دیا گیا، اسی طرح اور بدعات اور رسومات معاشرے کے اندر، ان سارے بوجھ اور طوقوں سے نجات دلانے کے لیے حضور آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ امت کے ذمہ ہے۔ تو تین فرائض آئے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، حلال حرام کی تمیز کا معاملہ، اور نمبر 3 توقع اور بوجھوں سے نجات دلانا، یہ حضور کے فرائض صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت کریمہ کے اگلے حصے میں 4 باتیں بیان ہو رہی۔ ہمارا آپ کا کیسا تعلق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ہونا چاہیے، تعلق کی 4 بنیادیں نبی علیہ السلام کے تعلق سے یہاں پر بیان ہو رہی۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم کی، ادب اور احترام، ونصروہ، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نصرت کی، نصرت مشن میں شرکت کرنا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور یعنی قرآن پاک کی پیروی کی جو آپ علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ 4 باتیں، اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ دل سے ایمان ہوگا تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی اور ہم ان کے تابع ہونے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، آپ کی تعظیم، آپ کا ادب اور آپ کا احترام، جان سے بڑھ کر حضور سے محبت بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سورہ حجرات
آیت نمبر 2، نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بھی بلند نہ کی جائے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام کی نصرت کرنا، کس کام میں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پکار ہمارے سامنے آئی تھی، من انصاری الی اللہ، آل عمران آیت 52، اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کا نفاذ، اس میں محنت کرنا، یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ یہاں حضور کی نصرت کا ذکر ہے، جو حضور کے مشن میں شریک ہوں گے۔ حضور طائف بھی گئے، کیا کچھ ہوا؟ حضور نے ہجرت فرمائی، ہجرت کی راتیں ذہن میں رکھیں۔ حضور احد کے میدان میں بھی کھڑے تھے، احزاب میں آپ نے پتھر بھی باندھے تھے، راہ خدا میں آپ کا خون اطہر بہایا بھی گیا، 70 صحابہ کی لاشیں آپ نے دیکھے احد کے میدان میں، 259 صحابہ کی جانیں راہ خدا میں دی، کس لیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ اس کام میں آج ہم نے حضور کا ساتھ دینا ہے۔ اور نمبر 4، جو نور قرآن حضور پر عطا ہوا، حضور پر نازل ہوا، اس کی پیروی کرنا۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن کی کا بھی ایک حاصل کیا ہے؟ پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے، اور پھر ہم اس پر عمل بھی کرتے چلے جائیں۔ یہ 4 کام کریں گے تو حضور سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی عالمگیر جو رسالت ہے اس کا تذکرہ۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی عطا فرمانے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام کلمات پر، تمام کلاموں پر مراد۔ واتبعوہ، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ انعام میں ذکر آتا ہے قرآن کی اتباع کرو، سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے حضور کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جمع صاحب قرآن، دونوں کی اتباع ہوگی تو ملے گی ہدایت۔ سبحان اللہ۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ مراد اچھے لوگ بھی اگر ہیں تو قرآن ان کا ذکر بھی کر رہا ہے، یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا 12 قبیلوں کی صورت میں، گروہ گروہ۔ یہ 12 قبائل کا ذکر بار بار آیا قرآن پاک میں۔ وَأَوْحَيْ، اگلی بات ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں الحمدللہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ اس عصا کے بڑے کمالات سامنے آ رہے ہیں۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو جان لیا، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ معاملہ ہو گیا، ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو پینے کے مقام کو جان لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ذکر پہلے آ چکا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائیں۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، اور یاد کرو جب مجھ سے کہا گیا تم اس شہر میں رہو اور اس سے کھاؤ پیو جیسے تم چاہو، اور حطہ کہو اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ سنزید المحسنین، ہم عنقریب عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ یہ ذکر بھی پہلے آ چکا۔ فلسطین کی طرف اشارہ، اور اس کے جو پہلا شہر کہنے علاقہ کہیں وہ اریحا کی بستی، اور اس میں داخلے کو کہا گیا مگر ان لوگوں نے الفاظ بدل دیے تھے۔ حطہ کا مطلب اے اللہ ہمیں بخش دے۔ فرمایا آگے فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، پس بدل ڈالا ان میں سے ظالموں نے اس کے علاوہ لفظ جو انہیں کہا گیا تھا، پس ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی حطۃ کی جگہ حمتۃ، اللہ گیہوں دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، وہی چٹخارے تھے زبان پر، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ اگلا رکوع ہے 21واں رکوع سورۃ الاعراف کا، اور یہاں واقعہ آ رہا ہے اصحاب السبت کا۔ سبت سیٹرڈے کو کہا جاتا ہے عبرانی کے اندر اور عربی میں بھی، اور یہ ایک بستی کا واقعہ ہے یہود کی جو دریا کنارے تھی۔ یہود کے لیے ہفتے کا دن
دیا تو ان کو جمعہ گیا تھا، حدیث مبارک ہے، انہوں نے ہفتہ لے لیا، ہفتہ مقرر تھا پورا دن، کوئی کام کاج نہیں کرنا، کوئی معاش کی محنت نہیں کرنی، بس عبادت میں لگے رہو۔ ہم مسلمانوں کو تو جمعہ عطا ہوا اور کتنی پابندی ہے، وہ بھی بڑی گرہ گزرتی، لوگوں پر خوف شرم آنی چاہیے، اذان سے لے کر جمعے کی ادائیگی تک، دیٹس اٹ۔ ان کے لیے پورا سیٹرڈے، پورا ہفتے کا دن، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ سب دریا کنارے آباد تھے اور وہاں پر جو ہے وہ شکار وغیرہ کرتے تھے، سمندر کنارے، دریا کنارے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، بحر کا لفظ جو ہے وہ عربی میں سمندر کنارے، سمندر دریا دونوں کے لیے آتا ہے۔ خیر، یہ بستی تھی ان کی اور یہ شکار کیا کرتے تھے، لیکن ہفتے کے دن ان کو منع کر دیا گیا۔ اب جب یہ ان کی سرشت میں نافرمانی کا رویہ پیدا ہو چکا تھا، حیلے بہانے کرنے کا ان کے اندر ایک مادہ آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا۔ ہفتے کے دن شاید مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ شکار نہیں کرتے تو آ کے اٹکھیلیاں کھیلتے، اچھل کود کرتی تھیں، باقی دنوں کے اندر مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اب انہوں نے وہ دریا سے پانی لے کر چھوٹے چھوٹے سے تالاب میں پانی شفٹ کرنا شروع کر دیا، اور ہفتے کے دن تالاب کی طرف پانی کا رخ کھول دیتے اور وہاں پہ اسٹور کر لیتے، اور سنڈے کے دن جا کر شکار کر لیا کرتے تھے۔ کتنا آسان ہے نا، اللہ کے احکام کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ ہم نے سیٹرڈے کو شکار تھوڑی کیا، ہم نے تو سنڈے کو شکار کیا۔ اس طرح کی حرکت انہوں نے کرنا شروع کی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس معاشرے میں، اس بستی میں 3 گروہ ہو گئے، ایک نافرمانی کرنے والا تھا، ایک نافرمانی سے بچنے والا تھا لیکن دوسروں کو روکتا نہیں تھا، اور ایک تھا جو نافرمانی سے بچتا بھی تھا اور نافرمانوں کو روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ یہ 3 گروہوں کی طرف اشارہ بھی یہاں پر آ رہا ہے، اور نافرمانی والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، عذاب کیسا آیا، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ اصحاب السبت کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس بستی کے بارے میں سوال کیجئے جو دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ۔ جب وہ سبت یعنی ہفتے کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا اس طرح مچھلیاں نہ آتیں۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قانون ہے، جس طرف چلنا چاہو گے اللہ تعالیٰ اسی طرف چلا دے گا۔ چور دروازے نکالنا چاہے، سرشت میں نافرمانی کی روش آ گئی، ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے، اللہ نے اسی پر ان کو ڈال دیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، عذابًا شدیدا، شدید عذاب دینے والا ہے۔ ارے تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنی کرو بھائی، جیسے آج جملے ہیں نا، ارے تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میرے کام سے کام رکھو، تم کیوں خدائی فوجدار بن، تم کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو۔ یہ ٹون ہمارے بھی ہے نا، یہ ادھر بھی چل رہی۔ اچھا، یہ ہوا کیا ہے، جو گروہ نافرمانی سے بچ رہا تھا وہ نافرمانی کرنے والوں کو روکتا نہیں تھا، اور تیسرا گروہ کیا تھا، نافرمانی سے بچتا بھی تھا، اور وہ پہلا گروہ نافرمانی کرنے والا ان کو روکتا تھا۔ تو دوسرے والے تیسرے والے سے کہہ رہے بھائی اپنے کام سے کام رکھو، یہ جاتے تو جائیں، جو ہمارے بھی ٹون ہے، کیوں تم ان کو روکتے ہو؟ تو یہ تیسرے گروہ والے جو نافرمانی سے بچتے بھی تھے اور روکنے کی کوشش بھی کرتے تھے، کہہ رہے ہیں قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ کہنے لگے تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ اللہ پوچھے گا نا تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا پیغام، تم نے بدی سے روکنے کی کوشش کی یا نہیں کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں ایک، اور شاید کہ یہ ہمارے سمجھانے سے باز آ جائیں۔ یہ 2 جوابات دیے اس تیسرے گروہ نے۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پس جب ان لوگوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں، کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اکثر مفسرین کا فرمانا یہ ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو بچا لیا جو نافرمانی سے روکتے تھے، صرف بچتے نہیں تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، ان کو بچایا۔ پہلے تو نافرمانوں کا گروہ، دوسرا خود بچ رہا تھا، روک نہیں رہا تھا۔ جرم پر خاموش رہنا بھی جرم، بدی کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی جرم، اور روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم، تو وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ہمارا دین نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کی بات کرتا ہے۔ ہم نے وہ حدیث مبارک بھی سمجھی تھی سورۃ المائدہ کے ایک بیان میں کہ تم حدیث مبارک تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، تم نہیں کرو گے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت، بخاری شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام ایک سمندر ہے، سمندر میں ایک جہاز ہے، یوں سمجھیے کہ اس میں نیچے کا عرش ہے اور ایک پہلی منزل ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ لوگ اوپر ہیں۔
اور نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا پڑتا ہے. کوئی محسوس کرتا ہے کہ اب بار بار اوپر جاتے ہیں, اوپر والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں, یہیں پیندے میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی نکال لیتا ہوں. اب اگر اس کو اوپر والے نہ روکے تو کیا صرف یہ ڈوبے گا؟ نہیں, یہ بھی ڈوبے گا, ان کو بھی لے کے ڈوبے گا. تو بدیس سے اگر نہ روکو تو خود ہی اپنے آپ کو ڈوبانے کا بندہ اہتمام کر رہا ہے. تو وہ گروہ جو بدیس سے رکتا بھی تھا اور بچا بھی رہا تھا, اس کو بچایا گیا. اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سنیے کیا ہوا اس قوم کے ساتھ. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا, تو ہم نے حکم دیا ان کو کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ خاص اس قوم کا معاملہ جی, جس سے یہ حرکت کی ہے, اللہ نے ذلیل اور رسوا خوار قسم کا بندر ان کو بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے. یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے. کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. آج دنیا میں کچھ لوگ ہیں, سب نہیں کچھ لوگ ہیں, چارلس ڈارون کی تھیوری کو مان کر کہتے کہ انسان بندر کی ہی جو ہے ریفائنڈ قسم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو غلط تصور ہے اس کا, لیکن اس کو تو لوگ مان لیتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ انسانوں کو ہم نے بندر بنا دیا. اللہ کا سچا کلام فرما رہا ہے. اس کے قبول کرنے کے اندر کچھ مسلمانوں کو بھی پسو پیش کرنا پڑ جاتا ہے. استغفر اللہ. آگے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے خبر دے دی کہ یقیناً وہ ان پر, مراد یہود پر, ضرور بھیجتا رہے گا روز قیامت تک ایسے افراد جو انہیں برے عذاب سے تکلیف دیں گے. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. بے شک آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. یہ یہود کا ذکر بار بار قرآن کر رہا ہے کہ مختلف مواقع پر ان پر سختیاں آئی ہیں اور یہ مختلف عذابوں میں مبتلا کیے گئے. فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. اور پھر ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہ میں تقسیم کر دیا. منہم الصالحون ومنہم دون ذلک. ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں, ان میں سے کچھ اس کے سوا ہیں, یعنی برے اعمال کرنے والے. وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون. اور ہم نے انہیں آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ رجوع کریں. یعنی 70 عیسوی کا دور ہے. ٹائٹس رومی ایک بادشاہ آیا اور اس نے آ کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی, اور اس کے بعد یہود تتر بتر ہوئے, دنیا میں ان کا ڈائس پورا شروع ہوا اور ان کی بڑی پٹائیاں ہوئیں. ایک بہت بڑی پٹائی پچھلے دور میں ہٹلر کے ہاتھوں ہوئی, اور ان کا ہولوکاسٹ کا معاملہ جس کو یہ کہتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں یہودی قتل کیے گئے اور گیس چیمبرز کے اندر ڈال کر ان کی لاشوں کا جو ہے وہ ذرہ ذرہ اس کو کر دیا گیا. اللہ اکبر. اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ رہا ہے. اور ہٹلر نے کہا تھا کچھ کو چھوڑنا ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو کیوں مارا تھا. بڑی ذلت اور رسوائی سے ان کو گزرنا پڑا. ہاں پچھلے دور کے اندر مسیحیت کے ماننے والوں کے آشیرواد سے ان کو ایک ملک تو مل گیا اسرائیل کے نام سے. اور بہرحال آج یہ سارے جمع تو ہو رہے ہیں, بعد میں ذکر آئے گا, قیامت کا ذکر آتا ہے احادیث مبارکہ میں, بالآخر ان کی آخری پٹائی تو ہونی ہے. لیکن فی الوقت کیا معاملہ ہے, فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے اور اس فرنگ کے ذریعے یہ مسلط ہے آج دنیا کے اوپر. یہ بات بالکل 2-4 کی طرح واضح ہے. بہرحال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى. پھر جانشین بنے ان کے بعد ناخلف قسم کے لوگ, وہ کتاب کے وارث ہوئے. یاخذون عرض هذا الادنى, وہ اس ادنا زندگی کے اسباب لیتے ہیں. ویقولون سیغفر لنا, اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں بخش دیا جائے گا. یعنی کتاب میں تحریف بھی کی اور دنیا کے ٹکوں کے خاطر اللہ کے احکامات کو بدل ڈالا, اور خواہشات یہ ہیں, وشفل تھنکنگ یہ ہے, ہم تو بخش دیے جائیں گے. فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال و اسباب پھر آئے تو اس کو لے لیں گے. دنیا کے حریص ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے وہ عہد کتاب میں, یعنی تورات میں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہیں, اور انہوں نے پڑھا ہے اس کو جو تورات میں ہے, مگر تورات کی تعلیمات کو پس سے پش ڈال دیا ان لوگوں نے. فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, پس کیا تم سمجھتے نہیں. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضيع اجر المصلحین, بے شک ہم نیکوکاروں کا, یعنی عمدگی اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان کی طرح ہے, اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. تورات عطا کرنے کے بعد ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے سخت ان پر قائم کی, پہاڑ معلق کر دیا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تاکہ خوف ہو اور یہ کتاب کو تھامے اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون.
جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا وہ مضبوطی سے تھامو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. کتاب کیوں دی گئی ہے؟ اس کو تھاما جائے، اس کو یاد رکھا جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. کتاب ان کو دی گئی تھی تورات، اور وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے اور کتاب میں تحریف کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا. آج کتاب ہم مسلمانوں کے پاس ہے. جی اللہ تعالیٰ ہمیں تھامنے کی توفیق دے. تھامنا کیا ہے؟ اس پر دل سے ایمان بھی ہو، اس کی باقاعدہ تلاوت بھی ہو، اس کو سمجھنے کا اہتمام، اس کے احکامات پر عمل ہو، اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش ہو اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور قرآن پاک کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو تھامنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید مطالعہ جاری رہے گا. دور ترجمہ قرآن کے تعلق سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.